بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حق المسلم علی المسلم خمس رد السلام وعیادۃ المریض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس وفي رواية لمسلم حق المسلم على المسلم ست إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ صحیح مسلم۔ مسلمان کے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ ان 6 حقوق میں سے پہلا حق یہ ہے، اذا لقیتہ فسلم علیہ، کہ جب آپ کی کسی مسلمان بھائی سے ملاقات ہو جائے تو اس پر سلام ڈالنا آپ پر حق بنتا ہے۔ سلام ڈالنے سے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، سلام ڈالنے سے بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابی داؤد کی حدیث میں یوں بھی ارشاد فرمایا ہے، لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ لوگ تب تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان نہ لے آؤ، اور تب تک آپ مومن ہی نہیں بن سکتے جب تک ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے نہ بنو۔ آپ نے فرمایا، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں ایسا عمل بتاؤں جس کے ذریعے آپ کی ایک دوسرے سے محبت پیدا ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افشوا السلام، سلام کو عام کر دو۔ سلام کو عام کرنے کی وجہ سے رب ذوالجلال آپ کی آپس میں محبت پیدا فرمائیں گے، اور محبت کی وجہ سے مومن بن جاؤ گے، مومن بننے کی وجہ سے جنت کے وارث بن جاؤ گے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی ارشاد فرمایا، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بالسلام۔ آپ نے فرمایا 3 کام کرو، ایک تو سلام کو عام کرو، دوسری بات یہ کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ، تیسری چیز یہ کہ راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھو، اس حال میں کہ لوگ سو رہے ہوں اور آپ اٹھ کر کے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، بس سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو سلام ویسے چھوٹی سی نہایت آسان سی نیکی ہے، لیکن اس کا اجر و ثواب بہت بڑا ہے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اول الناس باللہ من بداہم بالسلام، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ پاک کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ وہ شخص ہے جو سلام کی ابتدا کرتا ہے۔ ہم دوسروں کے انتظار میں رہتے ہیں کہ ہم پر کوئی سلام ڈالے تو ہم جواب دیں وعلیکم السلام، جبکہ اللہ پاک کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ شخص وہ ہے جو سلام کے اندر پہل کرے۔ سلام سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک شخص مجلس میں آیا اور اس نے اہل مجلس پر سلام ڈالا، السلام علیکم، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے اعمال نامے میں 10 نیکیاں لکھی گئی۔
دوسرا آیا اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے اعمال نامے میں 20 نیکیاں لکھی گئی۔ اور تیسرا آیا اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے اعمال نامے میں 30 نیکیاں لکھی گئی۔ اب الفاظ کتنے مختصر ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 30 نیکیاں مل گئی، اور وہاں تو ایک ایک نیکی کی قیمت اور قدر ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَحْقِرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ شَيْئًا، نیکی کو کبھی بھی حقیر نہیں سمجھنا کہ یہ چھوٹی سی نیکی ہے۔ جیسے ایک شاگرد، ایک طالب علم ایک ایک نمبر کو اہمیت دیتا ہے، 100% پرچے کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میرا ایک نمبر بھی ضائع نہ ہو۔ ایک ایک نمبر کی قیمت ہوتی ہے، ایک ایک نمبر کی وجہ سے پوزیشن مل جاتی ہے، اور ایک نمبر پیچھے رہنے کی وجہ سے بندہ پوزیشن سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو وہاں پر بھی چونکہ ایک ایک نیکی کی قیمت اور قدر ہوگی، اس سلام کے نیکیوں کا قدر تو وہاں سامنے آئے گا جب اس کا اجر و ثواب سامنے آئے گا۔ یہاں سلام کو عام سمجھا جا رہا ہے، حالانکہ سلام بہت بڑی زبردست نیکی ہے جو آسان ہے اور اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ پھر سلام کے ساتھ ساتھ اگر مصافحہ ہو جائے، ہاتھ ملایا جائے، یہ تو نور علی نور ہے۔ حدیث کی کتاب سنن ابی داؤد میں ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان، اللہ کے رسول نے فرمایا جب کبھی دو مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں، ان کے علیحدہ ہونے سے پہلے رب ذوالجلال ان کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ غفر لہما قبل ان یفترقا، علیحدہ ہونے سے پہلے مغفرت ہو جاتی ہے۔ لیکن مصافحے کا بھی طریقہ ہے، دو انگلیوں کے ساتھ مصافحہ نہیں ہوتا ہے، بے توجہی کے ساتھ مصافحہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ اس طرح مصافحہ کریں کہ آپ کے مصافحہ کرنے سے اگلا مسلمان خوش ہو جائے۔ بے شک ایسے نہ ہو کہ آپ کے ساتھ ہاتھ ملا کر کے پریشان ہو جائے کہ کیسے آدمی سے میں نے ہاتھ ملایا۔ مشکات المصابیح میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ساتھ مصافحہ کرتے، ہاتھ ملاتے، لم یکن ینزع یدہ عن یدہ حتی یکون هو الذی ینزع یدہ عن یدہ، فرمایا کہ تب تک اللہ کے رسول کسی کے ہاتھ سے ہاتھ نہیں نکالتے تھے جب تک کہ اگلا نہ نکالے، اور تب تک اپنا چہرہ مبارک نہیں پھیرتے تھے جب تک کہ اگلا نہ پھیرے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا وَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، ارے بھائی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا۔ فرمایا وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، اگرچہ آپ کو یہ موقع ملے کہ کسی مسلمان کے ساتھ خندیدہ پیشانی کے ساتھ مل سکو تو ملو، اس سے نیکیاں کماؤ۔ تو فرمایا مسلمان کے 6 حقوق میں سے پہلا حق یہ ہے اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب تو اس کے ساتھ ملاقات کرے تو اس پر سلام ڈالو۔ دوسرا حق اذا دعاک فاجبہ، اللہ کے رسول نے فرمایا جب کوئی مسلمان آپ کو کوئی دعوت دے، ولیمے کے سلسلے میں یا اور کسی بھی سلسلے میں آپ کی دعوت کرے، اللہ کے رسول نے فرمایا مسلمان کی دعوت قبول کرنا مسلمان پر حق ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ دعوت دینے والا کون ہے، مالدار ہے یا غریب ہے، معزز ہے یا معاشرے کے اندر حقیر سمجھا جاتا ہے، لوگ اس چیز کا خیال کرتے ہیں۔ اگر مالدار ہے، معزز ہے، پھر تو اس کے پاس جانے کی کوشش کرتے ہیں، غریب کو تو کوئی سلام ڈالنے کی بھی زحمت نہیں کرتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شر الطعام طعام الولیمہ، صحیح بخاری سے سنا رہا ہوں،
شر الطعام طعام الولیمہ یدعا لها الاغنیاء ویترک الفقراء۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا برے سے برا وہ ولیمہ ہے جس میں مالداروں کو تو بلایا جائے لیکن فقیروں کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ ولیمہ بظاہر آپ کے ہاں تو بڑا شان والا ولیمہ ہے، لیکن اللہ کے ہاں برے سے برا ولیمہ ہے جس میں فقیروں کو نظر انداز کیا گیا۔ تو فرمایا جو بھی آپ کو دعوت مسلمان دعوت دے دے اس کی دعوت قبول کر لے۔ من لم یجب الدعوت فقد عصى اللہ ورسولہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے کسی مسلمان بھائی کی دعوت قبول نہیں کی تو فرمایا اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ اس لیے مسلمان کی دعوت کو اہمیت دیں۔ اور آپ نے یوں بھی ارشاد فرمایا کہ اگر آپ میں سے کوئی روزے دار ہے، اس روزے دار کو کوئی دعوت دے رہا ہے تو فرمایا مراد نفلی روزہ ہے۔ اگر آپ کو کسی نے دعوت دی ہے روزے کے دوران تو فرمایا اگر آپ وہاں کھا نہیں سکتے وہاں جا کر کے فلیصلی اس کے حق میں دعا کرو، اتنی حد تک۔ تو فرمایا دوسرا حق یہ ہے کہ جب مسلمان آپ کی دعوت کرے تو اس کی دعوت قبول کرو۔ تیسرا حق یہ ہے کہ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ۔ جب ایک مسلمان بھائی آپ سے خیر خواہی طلب کرے تو اس کی خیر خواہی کرو۔ ایک مسلمان اگر آپ سے مشورہ طلب کرتا ہے اس کو صحیح مشورہ دے دو۔ المستشار مؤتمن۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس سے مشورہ طلب کیا جاتا ہے اس کو تو امین بنایا جاتا ہے، وہ امانت سے کام لے، امانت داری سے کام لے، دیانتداری سے کام لے، صحیح مشورہ دے دے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، کہ دین تو خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کا رسول کس کے ساتھ خیر خواہی کریں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے خیر خواہی کرو، اس کے رسول سے خیر خواہی کرو، قرآن سے خیر خواہی کرو، اور عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرو۔ اللہ پاک کے ساتھ خیر خواہی کا کیا مطلب؟ اللہ رب العالمین کو اس کی ذات اور صفات میں اکیلا کر کے مانو، اسی کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ رسول کے ساتھ خیر خواہی کا کیا مطلب؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لاؤ اور پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی احکامات پر عمل کرو۔ عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا کیا مطلب؟ کہ ان کے لیے خیر کے طلبگار بن جاؤ، ان کے لیے ایمان اور نیک عمل کے طلبگار بن جاؤ، ان کے لیے دنیا اور آخرت کے خیر کے طلبگار بن جاؤ۔ اور علامہ نووی فرماتے ہیں علماء کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اتباع کرنے والے بن جاؤ، ان کی اطاعت کرنے والے بن جاؤ۔ صحیح بخاری کی حدیث میں یوں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں کوئی بھی تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہ چیز چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ اگر آپ اپنے لیے جنت چاہتے ہیں تو اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے جنت کی دعا کریں۔ اگر آپ اپنے لیے جنت کی تمام نعمتیں چاہتے ہو تو تمام مسلمان بھائیوں کے لیے جنت کے نعمتوں کی دعائیں کریں۔ اگر آپ اپنے لیے دنیا کی بہتری چاہتے ہو، مال دولت بلڈنگیں رزق میں کشادگی چاہتے ہو، تمام مسلمانوں کے لیے وہی چاہیں۔ تب تک کوئی مومن بن نہیں سکتا جب تک کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ مسلمان کہلانے والا کلمے پڑھنے والا کیا کہتا ہے؟ سب کچھ میرے پاس ہو تاکہ لوگ میرے محتاج ہو جائیں۔ یہ نہیں کہے گا اللہ ہر مسلمان کو محتاجی سے محفوظ فرما، ہر کسی کی جڑ اکھیڑنے والا ہوگا۔ جڑ اکھیڑنے والے مت بن جاؤ۔ کہا محنت کر، حسد نہ کر، لوگوں کے تباہی کا مت سوچ، خود محنت کر کے ترقی کر، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔
تو فرمایا تیسرا حق مسلمان پر یہ ہے کہ جب آپ سے وہ خیر خواہی طلب کرے تو آپ اس سے خیر خواہی کرو۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری سے سنا رہا ہوں، کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی پر بیعت کی کہ اللہ کے رسول میں ہمیشہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرتا رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد ہوتا کیا تھا، جب کسی مسلمان کو کوئی چیز بیچتے یا خریدتے نا، تو ظاہر آدمی کب کوئی چیز بیچتا ہے؟ جب اس میں اپنا نفع سمجھے۔ کب کوئی چیز خریدتا ہے؟ جب اس میں اپنا نفع سمجھے۔ تو جب کسی مسلمان سے کوئی چیز بیچتے یا خریدتے تو اس کو کہتے دیکھو میرے گمان کے مطابق میرا فائدہ ہے، آپ کا نقصان ہے، اب آپ کی مرضی ہے مجھ سے بے فروخت کرتے ہو یا نہیں کرو، آپ کی مرضی ہے۔ اللہ یہ ہے مسلمان کے ساتھ خیر خواہی۔ اللہ آج آپ عبادت کے لیے بکرا خریدنے کے لیے جائیں، صحیح۔ عبادت کے ادائیگی کے لیے، اضحیہ کے ادائیگی کے لیے آپ بیل خریدنے کے لیے جائیں، دیکھو وہاں پر کتنے دھوکے باز اور مکار بیٹھے ہوئے ہیں جو چھوٹے سے جانور کو دانت لگا کر کے بڑا بنا دیتے ہیں۔ دھوکہ اور فراڈ، من غش فلیس منا، اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے دھوکے بازی کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ دھوکے بازی کرنا تو کافروں کا اور مکاروں کا کام ہے، مسلمان کا کام دھوکہ نہیں ہے۔ نہیں۔ چوتھا حق، اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتُهُ، جب کسی مسلمان کو چھینک آ جائے اور وہ پڑھتا ہے الحمدللہ تو آپ اس کو جواب دو یرحمک اللہ۔ وہ ایک مجلس میں ایک شخص کو چھینک آئی، اس نے الحمدللہ پڑھی تو آپ نے اس کو جواب دیا یرحمک اللہ۔ اس نے کہا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ ایک دوسرے کو چھینک آئی، آپ نے اس کو یرحمک اللہ نہیں کہا تو کسی نے پوچھا اللہ کے رسول فلاں کو چھینک آئی، آپ نے اس کو یرحمک اللہ کہا، اللہ کے رحمت کی دعا دی، اور دوسرے کو آپ نے یرحمک اللہ نہیں کہا۔ آپ نے فرمایا پہلے نے الحمدللہ پڑھا اور دوسرے نے نہیں پڑھا، جس نے پڑھا تو میں نے بھی اس کو جواب دیا، جس نے نہیں پڑھا تو میں نے بھی اس کو جواب نہیں دیا۔ تو چھینک کا جواب ویسے نہیں ہے یرحمک اللہ، اگلا پڑھے الحمدللہ تو اب آپ کہیں یرحمک اللہ، پھر وہ کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ سبحان اللہ۔ تو مسلمان پر حق بنتا ہے کہ جب وہ چھینک کے موقع پر الحمدللہ پڑھے آپ اس کو جواب دیں یرحمک اللہ۔ بے شک۔ اور پانچواں حق یہ ہے اذا مرض فعودہ، کہ جب کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کریں۔ آپ کی عیادت سے اگلا کوئی ٹھیک نہیں ہوگا، اگلے کی کوئی عمر میں اضافہ نہیں ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، لیکن آپ کی عیادت اس کے لیے تسلی کا باعث بنے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ کسی مسلمان کی عیادت کرنا، کسی مریض کی عیادت کرنا کتنا بڑا ثواب کا کام ہے۔ سنن ابی داؤد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان وضو کر کے اور کسی مسلمان کی عیادت کے لیے جاتا ہے بوعد من جہنم مسیرت 70 خریفا، اللہ کے رسول نے فرمایا اس شخص کو جہنم سے 70 سال مسافت کے بقدر دور کیا جاتا ہے۔ جو مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کی وجہ سے 70 سال کے مسافت کے بقدر جہنم سے دور ہو جائے، مجھے بتاؤ کہ جہنم کا دھواں بھی اس تک پہنچ سکتا ہے؟ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ، دوسری حدیث میں فرمایا جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو اللہ رب العالمین، اگر یہ صبح کے وقت گیا، اللہ رب العالمین اس کے ساتھ 70,000 فرشتوں کو بھیجتے ہیں جو اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ وَلَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ، اور اللہ پاک اس کے لیے جنت میں باغ بناتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اگر شام کو چلا گیا تو فرمایا
شام کے وقت بھی رب ذوالجلال اس کے ساتھ 70,000 فرشتے بھیجتے ہیں جو صبح تک اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں اور اس کے لیے جنت میں باغ بنایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ چیزیں جو ثواب کا کام تھا، وہ اعمال جو ثواب کے کمانے کے اعمال تھے، آج کل ہم نے ان کو رسم بنا دیا۔ ہم کیا کرتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں جو میرا رشتہ دار بیمار ہے، میں اسے کیوں عیادت کے لیے جاؤں؟ جب میں بیمار تھا تو میرے پاس آیا تھا۔ فلاں کا بچہ بیمار ہے، میں اس کے پاس کیوں جاؤں؟ جب میرے بچے بیمار ہوئے تھے یہ کبھی آیا ہے؟ تو یوں بدلے لینے پر آ گئے۔ ان اعمال کو ہم نے رسم بنا دیا، جبکہ یہ اعمال رسم کے نہیں ہیں، یہ اعمال تو ثواب کمانے کے ہیں۔ اگر وہ نہیں آیا تو اس نے اپنے آپ کو ثواب کے کام سے محروم کیا۔ آپ مقابلے میں آ کر کے اپنے آپ کو ثواب کے کاموں سے کیوں محروم کرتے ہو؟ اور چھٹا حق ہے وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعُوا، فرمایا کہ جب کسی مسلمان پر موت واقع ہو جائے تو اس کے جنازے کے پیچھے جاؤ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کے جنازے کے پیچھے گیا اور اس کا جنازہ پڑھ لیا، لہو قیرات، رب ذوالجلال اس کے لیے 1 قیرات ثواب لکھواتے ہیں۔ اور اگر اس کے دفنانے تک چلا گیا، یہاں تک کہ اس کو دفن کر دیا، اللہ پاک اس کو 2 قیرات ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ قیرات ایک بڑے جبلین عظیمین، 2 قیرات 2 بڑے پہاڑوں کو کہتے ہیں۔ اور سنن ابی داؤد میں ہے کہ 1 قیرات احد پہاڑ کے جتنا ہے۔ تو جس نے مسلمان کی نماز جنازہ پڑھی، اللہ پاک اس کو احد پہاڑ کے جتنا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور جس نے کسی مسلمان کو جا کر کے قبر تک اس کے پیچھے گیا اور اس کو دفنا دیا، رب ذوالجلال اس کو 2 احد پہاڑوں کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن ہم نے ان کو رسم بنا دیا، بھئی فلاں ہمارے جنازے میں آیا تھا کہ ہم جائیں، فلاں ہمارے ساتھ موت میں اٹھتا بیٹھتا کہ ہم ان کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں۔ یہ چیزیں، یہ کام رسم کے نہیں ہیں، یہ مسلمان پر حقوق ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔